السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت نے اپنے نبیوں رسولوں کو معجزات عطا فرمائے جو انبیاء کرام نے اپنی نبوت کی دلیل میں لوگوں کو دکھائے۔ انبیاء کرام سے جو بات ان کی اعلان نبوت یا نبوت ظاہر کرنے سے پہلے جو اس طرح کے کمال ظاہر ہوئے اسے ارہاس کہتے ہیں۔ ایک بات یہ یاد رکھیں کہ کوئی شخص نبوت کا جھوٹا دعویٰ کر کے اس طرح کے کمال نہیں دکھا سکتا۔ اللہ کی مرضی کے بغیر ذرہ نہیں ہل سکتا۔ اللہ رب العزت کے نبی اللہ کی مرضی سے ہی یہ معجزات دکھاتے ہیں، تو کوئی جھوٹا شخص کیسے اس طرح کے کمال دکھا سکتا ہے؟ کوئی جھوٹا نبوت کا دعویٰ کر کے کبھی اس طرح کے کمال نہیں دکھا سکتا۔ اسی طرح کے اگر کوئی کمال، کوئی عجیب بات جو عادتاً محال ہو، ولی سے ظاہر ہو تو اسے کرامت کہتے ہیں۔ لیکن آج کے دور میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو اس طرح کے کمالات دکھاتے ہیں، عجیب و غریب چیزیں دکھا دیتے ہیں اور لوگ انہیں ولی سمجھنے لگتے ہیں، ان کے آگے پیچھے دوڑنے لگتے ہیں، چلنے لگتے ہیں، ان کے ہاتھ پیر چومنے لگتے ہیں۔ یہ بات یاد رکھیں کہ جو شخص شریعت کے خلاف ہو، شریعت کا پابند نہ ہو، اس سے کسی طرح کا بھی کمال ظاہر ہو تو اسے ولی نہ سمجھیں۔ اللہ کا ولی اپنی کرامت کو ظاہر نہیں کرتا، چھپاتا ہے۔ عام مومنین سے جو اس طرح کی بات ظاہر ہو تو اسے معونت کہتے ہیں۔ کسی فاسق، فاجر، بہت بڑے گناہ گار یا کافر، مشرک سے اس طرح کا کمال ظاہر ہو تو اسے استدراج کہتے ہیں، یعنی وہ اس کے جادو یا کسی دوسرے علم کے ذریعہ سے اس نے اس طرح کا کمال دکھایا ہے۔ اور اگر کسی فاسق و فاجر سے اس کے مرضی کے خلاف، یعنی جو وہ چاہتا ہے اس کے خلاف ایسی بات ظاہر ہو جائے تو اسے اہانت کہتے ہیں، یعنی اس کی توہین۔ ہاں، کوئی ولایت کا دعویٰ کرے، اپنے آپ کو ولی کہے اور وہ شریعت پر قائم نہ ہو، اس سے ایسی بات ظاہر ہو سکتی ہے، لیکن وہ اس کا جادو یا کسی دوسرے علم کا کمال ہوگا، اصل میں اس کی کرامت نہیں۔